شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ناظرین، آج میں آپ سے ایک بہت ہی نہایت سبق آموز واقعہ شیئر کروں گا، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں آخرت اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا سے طائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا۔ اسی زمانے میں میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس سے مجھے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر جب گھسٹنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لیا۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آ جاتی اور شراب کا پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ شب بارات یعنی 15 شعبان آئی، جمعہ کی رات بھی تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں سو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ محشر کا میدان قائم ہو گیا ہے، مردے قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں، انہیں میں بھی ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ سنی، مڑ کر جو دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے میری طرف ہی دوڑ رہا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک راہ پر مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملا۔ میں نے اس سے منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے بچا لو، مگر اس نے معذرت کی اور کہا کہ میں کمزور ہوں اور سانپ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر آگے جاؤ، شاید مولا تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر چڑھا جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اس غار جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں نے غیب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے ساتھ آیا۔ ایک آواز سن کر میں ضعیف مرد کے پاس آیا اور کہا، آپ نے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد نہیں کی۔ ضعیف مرد میری بات سن کر رونے لگے، میں تو ضعیف و ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ میں ادھر بھاگا۔ وہ ایک گول پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے، دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، ہر دروازے پر موتی اور یاقوت چڑھے ہوئے سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا۔ میں دروازے کے نزدیک پہنچا تو ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آ گئے، اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، سب کے سب جلدی پہنچو، سانپ تو اس کے قریب آ گیا۔ اسی اثنا میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، بخدا یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میری داہنی جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو پیچھے بھاگ نکلا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی اور میری ریش پر ہاتھ پھیرا اور بولی، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا۔ ناظرین، یہ قرآن کی آیات ہے۔ میں یہ سن کر اب دیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ بیٹی نے کہا، ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے۔ باپ نے کہا، تو بتاؤ یہ سانپ جو مجھے دوڑا رہا تھا، یہ کیا مصیبت تھی؟ بیٹی نے کہا، یہ آپ کا برا عمل تھا، آپ نے اس سے گناہوں کی بدولت اتنا مضبوط بنایا تو وہ توانا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا،
یہ بزرگ مر کون تھے؟ بیٹی نے کہا، یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ باپ نے کہا، بیٹی اس پہاڑی میں تم لوگ کیا کرتی ہو؟ بیٹی نے کہا، ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہی رہیں گے۔ ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدقے کے دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبے کا سبب بنا۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل چراغ مدینہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔